سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک دن میں دیکھا کہ حضور میرے حجرہ میں نہیں ہیں، تو میں حضور کو تلاش کرنے نکلی۔ جنت البقیع میں آسمان کی طرف سر اٹھائے حضور اللہ سے التجائیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھا تو ارشاد فرمایا، عائشہ کیا تم نے یہ سمجھا کہ اللہ کا رسول تم سے زیادتی کرے گا؟ فرماتی ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ سمجھا شاید آپ کسی زوجہ محترمہ کے حجرہ میں تشریف لے گئے ہیں۔ فرمایا، آج لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالی جل شانہ آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ قبیلہ بنو کلب عرب کا بہت بڑا قبیلہ تھا جو بھیڑ بکریاں پالتے تھے اور لاکھوں کی تعداد میں ان کی بکریوں اور بھیڑوں کے ریوڑ تھے۔ تو اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ بابرکت شب رحمت ہے جس کے دامن میں اتنی برکتیں ہیں، کوئی محروم نہیں رہتا۔ صرف وہ بد نصیب لوگ جو شرک میں مبتلا ہیں، جو سخت کینہ پرور ہیں، جو قطع رحمی کرتے ہیں، قاتل ہیں، عادی شرابی یا بدکار ہیں، انہیں اس مبارک رات میں محروم رکھا جاتا ہے، ورنہ اللہ کی رحمتوں کا عموم اس بابرکت راتوں میں اس قدر ہوتا ہے، کوئی گناہگار جو اس کے حضور ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہے اسے محروم نہیں رکھا جاتا، بلکہ اللہ سب گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ لیلۃ البرات کو اس قدر پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، آتش بازی کی جاتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، جبکہ فضول خرچ کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ تو ہمیں ان راتوں میں ذکر و فکر کے ساتھ، دعا و استغفار کے ساتھ، عبادات کے ساتھ بسر کرنا چاہیے اور سچی توبہ کرنی چاہیے۔ ایک رسم کے طور پہ نہیں کہ ساری رات جاگیں، ہم توبہ کریں، صبح ہماری زندگی کے معمولات وہی ہوں جو ایک دن پہلے ہوں۔ سچی توبہ کی علامت یہ ہے کہ انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، لیکن اگر وہ اپنی زندگی کے تیور نہیں بدلتا اور ساری رات توبہ توبہ پکار اٹھتا ہے تو ایسی توبہ سے توبہ بھی توبہ توبہ کرتی ہے کہ یہ کیا تماشا کر رہا ہے۔ تو ہمیں خلوص کے ساتھ سچی توبہ اپنے گناہوں سے کرنی چاہیے۔ زندگی کی قیمتی سانسیں تیزی کے ساتھ گزر رہی ہیں، کل جو بڑے طاقتور تھے آج وہ کمزور ہیں، کل جو جوان تھے آج بوڑھے ہیں، آج جو بوڑھے ہیں کل قبر کا رزق بننے والے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم اٹھنے والا اگلا قدم کہاں رکھ رہے ہیں۔ زندگی مختصر ہے، تو اس لیے بزرگ فرماتے ہیں ہر رات کو توبہ کر کے سو، اس خیال سے کہ یہ زندگی کی کہیں آخری رات نہ ہو، اور ہر نماز کو ادا کرو اس خیال سے کہ کہیں یہ زندگی کی آخری نماز نہ ہو۔ اور ایسا ہوتا ہے، ایک شخص کی وفات کا اچانک اعلان ہے تو ہم کہتے ہیں ہم نے ابھی تو اس کو سبزی والی دکان پہ دیکھا تھا، لیکن وہ جہاں بھی ہے، موت جب آتی ہے تو ایک لمحے کا تقدم اور تاخر نہیں ہوتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کے لیے سخت فکر مند ہونا چاہیے۔ یہ شکر ہے کہ امت میں ان راتوں کو بیدار رکھنے کا سلسلہ موجود ہے، لیکن عموماً ہم نے ان مقدس راتوں کو بھی تقریباً کھلونا بنا لیا ہوا ہے۔ تو کوئی کسی لڑکی کو پھول دے رہا ہے تو وہ سوچے اگر یہ پھول کوئی اس کی بہن کو دے تو پھر اس کا مزاج کیا ہوگا۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان لاتا ہوں لیکن مجھے زنا کی عادت ہے اور میں جو ہے وہ اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا، کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ ایسا ماجرا ہو؟ کہا اللہ کے رسول، میں کیسے پسند کر سکتا ہوں؟ تو فرمایا پھر کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ پھر فرمایا کہ تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تیری ہمشیرہ کے ساتھ یہ معاملہ؟ اس نے کہا یہ تو میں کبھی پسند نہیں کرتا۔ تو کہا پھر کوئی بھی اپنی ہمشیرہ کے ساتھ ایسا ماجرا پسند نہیں کرتا۔ پھر حضور نے بیٹی کے بارے میں کہا، بیوی کے بارے میں کہا، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ تو حضور نے کتنی حکمت کے ساتھ جو ہے وہ اس بات کو سمجھایا۔ تو ادھر سوچنا چاہیے کہ یہ ماجرا ادھر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی جو خرافات ہیں اس سے ہمیں بائیکاٹ بھی کرنا چاہیے اور اس کے خلاف عملی جہاد اور کوشش بھی کرنی چاہیے۔